مدح صحابہ عام کرنے والے ساڈے اج دے مہمان علامہ وقاص احمد فاروقی صاحب، انہاں دی آمد تو پہلے پرزور نعرہ تکبیر۔ بھائی سواد نہیں آیا۔ اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد۔ لو جی میں دعوت سخن دینا حضرت علامہ وقاص احمد فاروقی صاحب نو کہ آن اور اپنے مخصوص انداز دے اندر آپ دے نال ہم کلام ہون۔ حضرت علامہ وقاص احمد فاروقی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا امیر شام، مجھے رب کی عزت کی قسم میں تیرے نام کا ڈنکا بجا کر چھوڑوں گا۔ جو جلتے ہیں تیرے نام سے ملحد و زندیق، ان کو خدا کے غضب سے ڈرا کر چھوڑوں گا۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت پیدا فرمائی ہے۔ وہ انسان مومن کوئی نہیں جس بندے کے دل میں کسی ایک صحابی کا بھی بغض ہو۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جو اپنی زندگی میں کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی غلط زبان استعمال کرتا ہے، مرتے وقت اللہ اس کا چہرہ تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور ان عظیم شخصیات کا چہرہ بھی آپ جا کر کے دیکھیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کے دل میں صحابہ اور اہل بیت کا پیار ہے، اللہ موت بھی خوبصورت عطا کرتا ہے اور آخرت بھی خوبصورت بنا دیتا ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا، بتلائیں اگر کوئی شخص صحابہ سے پیار کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا؟ تو آپ نے ایک ایک صحابی کا نام لے کر کے کہا۔ جس بندے کے دل میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی محبت ہو، سبھی کا پیار ہو، ارجو اللہ ان یناقشہ اللہ الحساب، میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں اللہ اس بندے کا حساب نہیں لے گا، بغیر حساب کے معاف کر کے جنت عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ اچھی آنکھنی ہے تسی آنکھو سبحان اللہ۔ یا تے میں موضوع مینوں محترم جناب چودھری صاحب نے موضوع مینوں دیتا ہے حضور دے یاراں دی عظمت، تے تسی میرے نال بولو گے تے پھر ورنہ
موضوع تبدیل کر لواں گے انشاءاللہ. آپ کو دیکھوں گا، چیک کروں گا، اگر آپ صحابہ کی محبت میں بیٹھے ہوں تو انشاءاللہ گفتگو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہوگی. حضرات گرامی قدر، نبی علیہ السلام کے یاروں کی محبت کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ اگر دل چاہا تو لے لی، دل نہ چاہا تو نہ لی. جس بندے کے دل میں صحابہ کا پیار نہیں، بولو ایسے دل والا انسان مومن ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے. اور آئیے، ہمارے علماء نے یہاں تک لکھا ہے، ہم تو گناہگار ہیں نا، خطا کار ہیں. جب بھی اللہ سے دعا کرنے لگو نا تو اللہ کے سامنے عرض کر دیا کرو، ربا گناہگار بڑے ہیں، خطا کار بڑے ہیں، لیکن اس دل میں تیرے نبی کے یاروں کی محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے ہمیں معاف کر دے. آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضرور معاف کرے گا جس بندے کے دل میں صحابہ کا پیار ہے. اور آئیے، امام ابو حفص رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو صحابہ سے پیار کرتا ہے نا، اللہ اس بندے کو 2 انعام عطا کرتا ہے. کتنے انعام بھائی؟ 2 انعام. پہلا انعام یہ ہے، جو بندہ صحابہ سے پیار کرتا ہے، کائنات کا پروردگار اس بندے سے پیار کرتا ہے. آخو سبحان اللہ. میں آپ تک، میرا رات کو پروگرام تھا راجن پور، پنجاب کا آخری شہر ہے، اور میں نے کوئی 20 گھنٹے کا سفر کیا. ابھی میں لاہور پہنچا اور میں ادھر حاضر ہو گیا ہوں. لیکن حضور کے یاروں کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم تھکن نہیں دیکھتے ہیں، ہم نے تو زندگی ان کے نام کر دی ہے. یہ ساری عزتیں میری کوئی نہیں ہیں، یہ حضور کے یاروں کی دفاع کی وجہ سے ہے. آپ میرے ساتھ ساتھ بولیں انشاءاللہ، میں اپنی تھکن کی پرواہ نہیں کروں گا. آپ فرماتے ہیں دوسرا انعام یہ ہے، جو بندہ صحابہ سے پیار کرتا ہے، اللہ اس بندے کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر، حضور دے سارے یاری آلہ، بولو حضور دے سارے یاری، اچھی بولو حضور دے سارے یاری. میرے نبی دی ذات آلہ، جویں میرے نبی دی ذات آلہ، میرے نبی امام آلہ، تے بولو میرے نبی دے مقتدی وی، اچھی اچھی بولو میرے نبی دے مقتدی وی. بات انصاف کی کرنی ہے. وہ 2 لاکھ روپے دے کر کے بلائے اور کہے کہ لگاؤ یہاں پر حضور کے یاروں کی توہین کرو، اور سامعین دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے واہ کیا بات ہے، اور ہم حضور کے یاروں کی تعریف کریں اور آپ نہ بولیں تو بات انصاف کی کوئی نہیں. اچھی بولو میرے نبی دے سارے یار، بولو میرے نبی دی ساری جماعت. ہاتھ اٹھا لیں، ہاتھ اٹھا لیں. کل قیامت والے دن جب اس زبان پر تالا لگا دیا جائے گا، اس وقت ہاتھ بولیں گے. اور کتنی ہی خوبصورت بات ہے، اس وقت ہاتھ بول کر کے کہیں کہ ربا تیرے نبی کے یاروں کی عزت کے لیے ہم بھی بولتے رہیں. اونچی کہیں ذرا میرے نبی کے سارے یار، اور بولو میرے نبی دے سارے یار. حضرات گرامی قدر، آج آپ اس بات پر فخر کرتے ہیں، دیکھو دیکھو یہ بندہ کتنی عظمت والا ہے، اس نے مکے کے امام کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. میں نے کہا بابا ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جنہوں نے نبیوں کے امام کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. صبح آپ ماحول بن گیا. صبح میں دعا کرتا ہوں جو دل لا کے سینے دا زور لا کے صحابہ دی عزت عظمت واسطے بولے، اللہ کل قیامت والے دن انہوں صحابہ دا پڑوس نصیب فرمائے. اونچی آنکھو سبحان اللہ. پھر کہیں ذرا سبحان اللہ. میرے نبی دے یار آلہ، بولو میرے نبی دے سارے یار. حضرات گرامی قدر، سارے میرے نبی کے یار آلہ ہیں. ان تمام کے تمام صحابہ کرام میں سے وہ جو میرے نبی کے 1400 یار بیت رضوان میں شامل ہو گئے، وہ سب سے آلہ، وہ سب سے عزت والے، وہ سب سے عظمت والے ہیں. میرے نبی نے اپنے سفیر کو، حضرت عثمان غنی کو اپنا سفیر بنا کر کے بھیجا ہے. حضرت عثمان غنی کے لیے یہ بات معروف ہو گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا. جب یہ بات میرے آقا تک پہنچتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں آؤ یارو، میں نے اپنے یار کا بدلہ لینے. میرے نبی فرماتے ہیں میری جان، میرے یاروں کی جان، ہم یہاں پر لڑنے کے لیے تو نہیں آئے لیکن اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں گے. لیکن حضرت عثمان کے لہو کا بدلہ لے
کر کے جائیں گے. میرے حضرت فرما رہے تھے یہ ان کی دعائیں ہیں اور ان کی سرپرستی ہے. آپ فرما رہے تھے صحابہ کا تذکرہ ہو تو یہ شخص وجد میں آ جاتے. میں کہتا ہوں یارو ہمارے پلڑے میں صحابہ کی محبت کے علاوہ ہے کیا؟ لوگ کہتے ہیں یہ دیوانے ہیں، ایسے ہی صحابہ کرتے ہیں. میں نے کہا آؤ میں تمہیں صحابہ کی عظمت سناؤں، آؤ میں تمہیں صحابہ کی تعریف سناؤں. میرے نبی نے اپنے یار دی قیمت لائیے، میرے نبی نے اپنے یار دا مول پایا ہے. میرے نبی فرماندے نے میری جان میرے یاراں دی جان جاندی ہے چلی جائے لیکن میں اپنے یار دے لہو دا بدلہ لے کے جامنے. میرے نبی نے ہاتھ کھڑے کر دیے، ہاتھ پھیلا دیے، آؤ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرو. حضرت صدیق اکبر نے بیعت کیے، حضرت فاروق اعظم نے بیعت کیے، حضرت حیدر کرار نے بیعت کیے، 1400 میرے نبی کے یاروں نے بیعت کیے. میرے نبی فرماتے ہیں یہ جو میرا دوسرا ہاتھ ہے یہ میرا ہاتھ نہیں، ہاذا یدو عثمان، یہ ہاتھ عثمان غنی کا ہے. میرے نبی نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے دیا ہے. سنو کائنات کے لوگوں، کائنات کا شہنشاہ یہ منظر دیکھ رہا تھا. اللہ کو یہ منظر اتنا پیارا لگا، اللہ کو یہ منظر اتنا خوبصورت لگا. اللہ نے بھی اعلان کر دیا یہ عبداللہ فوق ایدیہم، اور میرا سوہنا نبی نیچے تیرا ہاتھ ہے، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ ہے، اوپر مجھ پروردگار کا ہاتھ ہے. نہیں سمجھ آئی تو انو میں سمجھانا، اگر سمجھ آوے دو میں ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ آکھیا دے. میں نے کہا دیکھو نا آج پنڈ دے وچ کوئی بندہ مارا ہوئے اس بندے دی کنڈ دے اتے کوئی چودری ہاتھ رکھ دے، لوکی آکھتے انو کچھ نہ آکھیا دے، ان دی کنڈ دے اتے چودری دا ہاتھے، ان دی کنڈ دے اتے امام دا ہاتھے، ان دی کنڈ دے اتے ایم پی اے ایم این اے دا ہاتھے. میں بھی آکھیا اور کائنات دے بدترین انسان صحابہ دی عظمت شان مقام رفت اور بلندی اتنی اعلی، صحابہ دے واسطے اپنی گندی زبان استعمال کرن تو پہلے اے گل یاد رکھی کہ صحابہ دے اتے رب کبریا دا ہاتھے. ید اللہ فوق ایدیہم. شیخ میں نے اس لیے عرض کیا، میں نے کہا ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ صحابہ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، صحابہ معصوم نہیں ہیں لیکن صحابہ مغفور ضرور ہیں. سبحان اللہ، صحابہ مغفور ہیں. بولو صحابہ. میرے شیخ کہا کرتے تھے، کہاں یاد آئے حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمہ اللہ تعالی، وہ بارہا مرتبہ کہا کرتے صحابہ مغفور ہیں، صحابہ مغفور ہیں، صحابہ مغفور ہیں. اللہ نے صحابہ کی ساری غلطیاں معاف کر کے اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے اور جنت صحابہ کے نام کر دیے. میں کہتا ہوں جنت جگیری صحابہ دیے. بولو جنت جگیر ہے، اے اونچی بولو جنت جگیر ہے. جنت دی جگہ اللہ نے صحابہ دے نا کر چھڑیے اور اللہ نے پھر اعلان کر چھڑے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اے بعد وچ آمن آ لیو، اگر تسانو بھی جنت چاہی دیے تے میرے نبی دے یاراں دے پیچھے آندے جاؤ. پھر پیچھے چلو گے تو پھر جب حضور جنت کا دروازہ بجائیں گے تو پھر حضور کے یاروں سے محبت کرنے والے بھی ساتھ ہوں گے. کہو انشاءاللہ. میرے نبی فرماتے ہیں جڑا بندہ دنیا وچ رہ کے جن دے نال پیار کردا ہوئے گا کل قیامت والے دن اندے ہی نال ہوئے گا. پھر آکھو نا ساڈے دل دے وچ صحابہ دا پیار ہے. سبحان اللہ. ساڈے دل وچ اہل بیت دا پیار ہے. اسی انشاءاللہ جنت وچ صحابہ نال ہوانگے، اہل بیت دے نال ہوانگے انشاءاللہ. میرے نبی دے سارے یار آلہ. بولو میرے نبی دے سارے یار. انہاں ساریاں یاراں وچوں نا میں ایک یار دا تذکرہ کرن لگا جنوں خال المسلمین آکھدے نے، جنوں خال المسلمین آکھدے نے، مسلماناں دے ماموں آکھدے نے، جنہاں نوں
امیر شام آختے نے جرے میرے نبی دے یار سونے یار حضرت سیدنا امیر معاویہ، سب کہیں رضی اللہ تعالی، میرے نبی کے یار حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی۔ اور محبت کیسی ہے حضرت امیر معاویہ کو، محبت کیسی ہے؟ حدیبیہ کے موقع پر آپ اسلام لے کر کے آئے ہیں اور 5ویں پشت میں جا کر کے آپ کا خاندان حضور کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ اور دیکھیے محبت حضور سے اتنی ہے، نبی علیہ السلام کے دور میں نا سندھ کا ایک شہر ہے، اس شہر میں ایک بادشاہ تھا، اس کو جب پتہ چلا نا کہ ایک نبی دنیا میں تشریف لے کر کے آئے ہیں اور انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے، تو اس نے نا اپنے زمین کا ادرک ایک مٹکے میں ڈال کر کے اور ایک لکڑی ساگوان نامی لکڑی دے کر کے نا ایک قافلہ روانہ کیا جو حضور کے پاس پہنچا اور حضور کے پاس سلام پہنچا۔ آپ نے اس ادرک کو کھایا، پسند کیا، آپ کی سرزمین کا ادرک حضور نے کھایا اور پسند کیا۔ آپ فرماتے اس میں شفا ہے، اس کو کھایا کرو۔ وہ جو لکڑی آپ کو اتنی پسند آئی، آپ نے فرمایا اس کی چارپائی بنائی جائے۔ چارپائی بنائی گئی تو ساری زندگی حضور نے اسی چارپائی پر آرام کیا، پھر آپ کا جنازہ بھی اسی چارپائی پر اٹھایا گیا، اور پھر حضور علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے نا، آپ اسی چارپائی پر تھے، اور حضرت صدیق اکبر کا دور آیا، وہ چارپائی آپ کے پاس پہنچی، ساری زندگی آرام کیا، پھر آپ کا جنازہ بھی اٹھایا اسی چارپائی سے گیا، پھر حضرت عمر کے پاس وہ چارپائی آئی، ساری زندگی آرام کیا، جنازہ اسی چارپائی سے اٹھایا گیا۔ حضرت عثمان غنی کا دور آیا، آپ کے گھر کی چیزوں کو تقسیم کیا گیا، تو حضرت سیدنا امیر معاویہ نے وہ چارپائی لے لی، پھر ساری زندگی اسی چارپائی پر آرام کیا، آپ کا جنازہ بھی اسی چارپائی سے اٹھایا گیا۔ آنکھو سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا، میں اپنی بات کا آغاز کروں۔ کون؟ سیدنا امیر معاویہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی معاویہ، میرے نبی کے جانشار معاویہ، میرے نبی کے وفادار معاویہ، میرے نبی کے حبدار معاویہ، میرے نبی کے خادم معاویہ، میرے نبی کے قاتل معاویہ، میرے نبی کے لیے جان ہتھیلی پر رکھ کر کے ہر وقت میرے نبی کی خدمت کرنے والے معاویہ، میرے آقا سے دعائیں لینے والے حضرت امیر معاویہ، حضرت سیدنا امیر معاویہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ہمہ وقت خدمت کیا کرتے۔ ایک وقت ایسا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، صبح سحری کا وقت ہے، میرے نبی کا خادم میرے نبی کو وضو کروا رہے ہیں، میرے نبی وضو کر رہے ہیں۔ جب آپ وضو کرتے ہیں، آپ کے جسم اطہر سے جسم اطہر کو چوم کر کے جو قطرات نیچے آتے ہیں، حضرت امیر معاویہ ان قطروں کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، ان قطروں کو پکڑ کر کے اپنے جسم کے ساتھ لگا لیتے ہیں۔ اتنی خدمت کی ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ کے سامنے عرض کیا اور حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا کر دیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اللہم علمہ الکتاب ومکن لہ فی البلاد وقہ العذاب۔ اے اللہ امیر معاویہ کو کتاب کا علم عطا کر دے، امیر معاویہ کو شہروں کی حکومت عطا کر دے، امیر معاویہ کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ یہ ایک ادا نہیں ہے، آپ کو دوسری ادا دکھلاؤں۔ حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی سے بڑی دعائیں لی ہیں، ایک انداز اور بتلاتا ہوں۔ میرے نبی سواری پر سوار ہیں، آپ فرماتی ہیں یار امیر معاویہ آپ بھی میرے ساتھ سوار ہو جائیے۔ آپ جب سوار ہوگے، میرے نبی نے سوال کیا ذرا بتلائیے تو صحیح آپ کے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے کون سے حصے کے ساتھ لگ رہا ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا میرا سینہ اور پیٹ آپ کی کمر مبارک کے
ساتھ لگ رہا ہے، اور آج تجھے جس سے بڑا پیار ہو تو اسے اپنی سواری پر سوار کر لیتے۔ میرے نبی نے بھی اپنی سواری پر سوار کر لیا، اور پھر میرے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ میرے نبی عرض کرتے ہیں اللہم املأہ علما و حلما، اے اللہ امیر معاویہ کو، امیر معاویہ کے سینے کو علم اور حلم کے ساتھ بھر دے۔ میں نے کہا دیکھ تو صحیح نا، آج تو فخر کرتا ہے کہ میرے لیے دعا کی ہے، میری والدہ نے دعا کی ہے، میرے لیے دعا کی ہے، میرے امام نے دعا کی ہے، میرے لیے دعا کی ہے، مکے کے امام نے دعا کی ہے، میرے لیے دعا کی ہے، شہر کے مفتی نے دعا کی ہے۔ ارے میں ان کی عصمت پر کیوں نہ قربان جاؤں جن کے لیے دعائیں ہو رہی رمضان المبارک کے مہینے میں ہو رہی ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں تہجد کے وقت میں ہو رہی ہیں، اور دعائیں کرنے والے کوئی عام نہیں ہیں بلکہ نبیوں کے امام دعا کر رہے ہیں۔ سبحان، اور کیا دعا کی، کیا دعا کی ہے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام عرض کرتے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ امیر معاویہ کو ہدایت والا بنا دے۔ امیر معاویہ کو، میرے آقا کی دعا ہے، جو حضرت امیر معاویہ پر انگلی اٹھاتا ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضرت میرے آقا کی دعا قبول نہیں ہوئی، میرے آقا کی دعا قبول نہیں ہوئی، میرے آقا کی دعا، میرے آقا نے دعا، اور دعا پوچھنی ہے تو حضرت ابو ہریرہ سے پوچھئے۔ عرض کیا آقا میری اماں مجھے بڑا تنگ کرتی ہے، مارتی ہے، کہتی ہے جا جا چلے جا اسی کے پاس جس کا دن رات تو ترانے گاتا ہے، جا چلے جا، آج بھی گھر سے نکال دیے، میری اماں کے لیے دعا تو کر دے۔ آپ نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب دیکھا آپ نے دوڑ لگا دی، پوچھنے والے نے پوچھا دوڑ کس لیے لگاتے ہو؟ کہا دیکھنا چاہتا ہوں میرے آقا کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا میں پہلے پہنچتا ہوں۔ جب گھر کے دروازے پر گئے، دروازہ بجایا، اما جان نے آواز دی بیٹا ابو ہریرہ یہیں پر رک جاؤ، غسل کر رہی ہوں، ابھی اپنے نبی کا کلمہ پڑھاؤ، مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ میرے آقا کی دعا حضرت امیر معاویہ رضی۔ اور آؤ ایک اور، حضور علیہ السلام نے 29 احادیث حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے۔ آج کا نوجوان بھی پوچھنے پر مجبور ہو گیا، کہنے لگا بتلائیں تو صحیح نا حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ میں بتلاتا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں صاحب السر معاویہ فمن احبہم فقد نجا، امیر معاویہ میرا رازدار ہے، جس نے امیر معاویہ سے پیار کیا وہ نجات پا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ومن ابغضہم فقد ہلاکا، جس نے امیر معاویہ کا بغض اپنے سینے میں رکھا وہ ہلاک ہو گیا۔ توجہ توجہ میری طرف رکھیے گا، میرے آقا نے دعا کی، دعا دی میرے آقا نے، میرے آقا فرماتے ہیں امیر معاویہ میری امت کا احلم من امتی معاویہ، امیر معاویہ میری امت کا بردبار انسان ہے، امیر معاویہ میری امت کا بردبار انسان ہے۔ یہ کس موقع پر میرے نبی نے ارشاد فرمایا؟ توجہ میری طرف رکھیے گا، میرے آقا کے پاس غسان کا ایک شہزادہ آیا، آ کر کے حضور سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے، مسلمان نہیں ہوا، کلمہ نہیں پڑھا، لیکن یوں ہی دیدار کے لیے آیا ہے، ملاقات کے لیے آیا ہے۔ آ کر کے عرض کرتا ہے میں آپ کے لیے چند تحائف لے کر کے آیا ہوں، لیکن میری سواری، میں نے جو تحائف اتارے ہیں وہ مدینہ سے 6 میل دور اتارے ہوئے ہیں، آپ اپنے کسی غلام کو بھیجئے وہ میرے ساتھ جائے اور میں اس کے ہاتھ تحائف بھیج دیتا ہوں۔ میرے آقا نے ادھر ادھر اپنی نظر مبارک، اپنی نگاہ مبارک دوڑائی ہے لیکن کوئی نظر نہیں آیا، لیکن میرے آقا کے پاس حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوئے، آپ فرماتے ہیں یار معاویہ جائیے نا اس شہزادے کے ساتھ جائیے اور جا کر کے تحائف لے کر کے آئیے۔ توجہ آپ میری طرف رکھیے، جب میرے آقا نے حکم فرمائے حضرت
حضرت امیر معاویہ کا جوتا کسی اور طرف پڑا ہوا، آپ نے جوتا پہننا بھی گوارا نہ کیا کہ کہیں میرے آقا کے حکم کی بجا آوری میں تاخیر نہ ہو جائے، فوری چل دیے ہیں۔ غسان کا شہزادہ چلے اپنی سواری پر بیٹھ گیا ہے، اور دیکھو تو صحیح نا، وہ عرب کا تپتا ہوا صحرا ہے، آپ پیدل چل رہے ہیں، آپ کے پاؤں مبارک میں جوتا بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ نے کہا او شہزادے مجھے بھی اپنی سواری پر سوار کر لے۔ کہنے لگا اے تو حضور کا کمی ہے، تو محمد کا نوکر ہے، یہ سواری شہزادے کی ہے، میں تجھے اپنی سواری پر سوار نہیں کر سکتا۔ آپ کہتے ہیں اچھا پھر ایسا کرنا، یہ جوتا مجھے دے دے، دیکھنا میرے ننگے پاؤں ہے، تپتا ہوا صحرا ہے، جوتا مجھے دے دے۔ کہنے لگے تو پھر وہی کمی اور نوکر ہے، اور یہ جوتا شہزادے کا ہے، یہ جوتا کسی کمی کے پاؤں میں نہیں آ سکتا۔ آپ نے 6 میل کا سفر پیدل طے کیے، اور تحائف لے کر کے جب میرے آقا کے پاس پہنچے ہیں، میرے آقا نے آپ کی حالت دیکھی ہے۔ آپ نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا اس شہزادے نے مجھے سواری پر سوار بھی نہیں کیا، اپنا جوتا بھی نہیں دیا۔ میرے آقا نے جب یہ انداز دیکھا، میرے آقا فرماتے احلم من امتی معاویہ، میری امت کا بردبار انسان معاویہ ہے۔ وقت گزرتا چلا گیا، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دن بدل بدل کے آیا کرتے۔ 35 سال گزر گئے، 35 سال گزر گئے، حضرت امیر معاویہ کا دور آ گیا۔ حضرت امیر معاویہ نے لشکر بھیجا ہے غسان کے شہر کی طرف۔ لشکر جب روانہ ہوا ہے، اس شہر کو فتح کیا ہے، اور 4000 غلام بنا کر کے حضرت امیر معاویہ کے پاس لے کر کے آگے۔ ان غلاموں میں سب سے آگے آگے جو غلام ہے وہ غسان کا یہی شہزادہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے دیکھا، آپ کو فوری اس کی شکل صورت یاد آ گئی۔ آپ فرماتے اس کو لے کر کے چلے جاؤ، مہمان خانے میں لے کر کے جاؤ، اس کی اچھی خدمت کی جائے، ہمارے اور تمہارے جیسا ہوتا۔ کہتا ہے اس کی ایسی اور تیسی، اس نے میرے ساتھ فلاں وقت میں یہ کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے اس کی خدمت کی، اور 1 مہینہ تک اس کو مہمان بنا کر کے رکھا، پھر اس کو آزاد کر دیا۔ کہا چلے جاؤ، اور 10,000 دینار آپ نے تحفے کے اندر دیے۔ وہ بڑا متاثر ہوا، وہ کہنے لگا مجھے بتلاؤ تو صحیح نا، یہ آپ کا امیر جو ہے، یہ جو آپ کا بادشاہ ہے، یہ کون ہے؟ لگتا ہے میں نے اسے کہیں پر دیکھا ہے، ذرا میری اس سے ملاقات تو کروائیے۔ جب ملاقات کے لیے آیا، کہنے لگا لگتا ہے میں نے آپ کو کہیں پر دیکھا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، ذرا اپنا تعارف تو کروائیے، آپ کون ہے؟ آپ فرماتے ہو غسان کے شہزادے میرا تعارف پوچھنا چاہتا ہے تو میرا تعارف یہ ہے، میں کل بھی حضور کا کمی تھا، میں آج بھی حضور کا کمی ہوں، میں کل بھی حضور کا غلام تھا، میں آج بھی حضور کا غلام ہوں۔ نعرہ میں آپ کو دیتا ہوں، نعرہ وہ لگائیے، نعرہ میں آپ کو دیتا ہوں، بحر و بر پہ چھا گیا معاویہ، معاویہ اونچی اونچی بحر و بر پہ چھا گیا، اونچی اونچی بحر و بر پہ چھا گیا، کافروں پہ حاویہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت منظر ہے۔ چودھری صاحب موضوع مینو دے کے تے آپ پتہ نہیں فارم پور کرن تور گئے نا، بیٹھے حضرت میں دیکھیا نہیں۔ سبحان اللہ، سپیشل حکم فرمایا کہ حضور کے یار حضرت امیر معاویہ کی عظمت بیان، توجہ میری طرف رکھیے، جہاں آپ جانا چاہتے میں آپ کو وہاں پر بھی لے کر کے توجہ میری طرف رکھیے۔ حضرات گرامی، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، میرے آقا کے 13 کاتبان وحی، ان میں سے 6 نمبر حضرت امیر معاویہ کا ہے۔ حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے کاتب ہے، جب وحی نازل ہوتی ہے حضرت امیر معاویہ اس وحی کو لکھ لیتے ہیں۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، سیر اعلام النبلاء کے اندر روایت موجود ہے، ایک وقت آیا وحی کا نزول ہوا، آیت الکرسی نازل ہوئی ہے۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں آقا آیت الکرسی نازل ہوئی ہے، اور میں ایک ساتھ جنت سے سونے کا قلم لے کر کے آیا ہوں،
ہوں، اور آرڈر یہ ہے اپنے یار امیر معاویہ کو بلائیے، وہ اس جنتی قلم کے ساتھ آیت الکرسی کو لکھے۔ اگر یہ قرآن سچا ہے نا تو پھر بولو اس کے لکھنے والے بھی سچے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میرے آقا نے نا خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ آپ قباء کا سفر کر رہے ہیں، قباء کے سفر کے دوران آپ حضرت ام ہانی کے گھر آپ نے آرام کیا ہے، آپ لیٹ کے نیند میں چلے گئے، اور جب بیدار ہوئے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں ما اضحکک یا رسول اللہ، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ کیسی، آپ مسکرا رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں خواب کے اندر مجھے دکھلایا گیا میری امت کا گروہ سمندر کے اندر جہاد کرتا ہوا مجھے دکھلایا گیا ہے۔ آپ اس بات پر گواہ ہو جائیے، اول جیش من امتی یغدون البحر قد اوجبوا، جو میری امت کا پہلا گروہ سمندر میں، دریا میں، پانی میں جہاد کرے گا، اس کے لیے اللہ نے جنت کو واجب کر دی ہے، اس کے لیے جنت واجب قرار دے دی گئی ہے۔ وہاں پر ایک لڑکی بھی موجود ہے جن کا نام حضرت ام حرام ہے۔ وہ عرض کرتی ہیں آقا میرے لیے دعا فرما دیجئے، میں بھی اس لشکر میں شامل ہو جاؤں۔ آپ نے دعا کر دی ہے، اے اللہ اسے بھی اس لشکر میں شامل فرما دے جس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ حضرت ام ہانی کہتی ہیں آقا میرے لیے بھی دعا کر دے۔ آپ فرماتے ہیں سبقت لے گئی ام حرام، سبقت لے گئی ہے۔ حضرات گرامی کی توجہ میری طرف رکھیے گا، حضرت ام حرام فرماتی ہیں وقت گزرتا چلا گیا، میرے آقا دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت صدیق اکبر کا دور آ گیا، میرا نکاح حضرت سعد ابن عبادہ کے ساتھ ہو گیا، اور میں ہجرت کر کے مدینہ آ گئی اور مدینہ میں رہنے لگ گئی۔ وقت گزرتا چلا گیا، حضرت فاروق اعظم کا دور آیا، دور چلا گیا، حضرت عثمان غنی کا دور آ گیا ہے، اب یہ بھی بوڑھی ہو چکی ہیں، وقت کافی گزر چکا ہے۔ حضرت عثمان غنی کا جب دور آیا، آپ فرماتی ہیں پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مدینہ کی گلیوں میں منادی کرنے والا منادی کرتا ہے کہ سب سے پہلا سمندر کے اندر جہاد کرنے کے لیے بحری بیڑے تیار کر لیے گئے ہیں، جو جہاد کریں گے سمندر کے اندر، اگر کسی نے اس لشکر میں شامل ہونے وہ تیار ہو جائے۔ جب حضرت ام حرام نے یہ پیغام سنا ہے، آپ اپنے شوہر سے کہتی ہیں اور میرے سر کے تاج تیار ہو جائیے، جنت لینے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ آپ چلتی چلتی حضرت امیر معاویہ کے پاس پہنچی ہے، جا کر کے عرض کرتی امیر معاویہ میں تجھے اپنے آقا کی ایک حدیث سنانا چاہتی ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا تھا اول جیش من امتی یغدون البحر قد اوجبوا، جو میری امت کا پہلا گروہ سمندر میں جہاد کرے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اے سنو باتیں کرنے والوں، سنو انگلیاں اٹھانے والوں، جو سمندر کے اندر پہلا گروہ سمندر میں جہاد کرنے والے ہیں، اس سارے گروہ کے امیر حضرت امیر معاویہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے حضرت عثمان غنی سے اجازت لے کر کے 6 مہینہ کی کم مدت کے اندر 1750 جہاز تیار کر کے سمندر کے اندر اتار دیے تھے۔ جب وہ جہاز سمندر میں اترے، پاپا روم پکار اٹھا کہ حضور نے اسلام مکے کے اندر آیا اور فاروق اعظم نے اسلام کو عرب سے نکالا ہے، اب ایسا دور آ گیا ہے امیر معاویہ نے جو جہاز سمندر میں اتار دیے ہیں، اب دنیا کائنات کی کوئی طاقت اسلام کو پوری دنیا تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی ہے۔ پھر حضرت امیر معاویہ کا دور آیا، آپ نے 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا دیا تھا۔ حضرت حضرت سیدنا امیر معاویہ اسلام کے ہیرو ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آدھی سے زیادہ دنیا پر حضرت سیدنا امیر معاویہ نے اسلام کا پرچم لہرایا ہے۔
یہ جو 64,65,000 ہے نا، اس کو میں اب کھولنے لگا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ سعودیہ 9.25 مربع میل پر ہے، اور سوڈان 8.25 لاکھ مربع میل پر ہے، اور آپ کا یہ پاکستان تقریباً 3 لاکھ مربع میل پر ہے، اور اس سرزمین کے اوپر 180 ممالک ہیں، اور 45 ممالک اسلامی ہیں، اور 70 جزیرے ہیں۔ یہ پوری زمین جو ہے وہ 1.20 کروڑ مربع میل پر، خشکی کا جو یہ سارا علاقہ ہے وہ 1.20 کروڑ مربع میل پر مشتمل ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے 11 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا، حضرت فاروق اعظم نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا، حضرت سیدنا عثمان غنی نے 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا، حضرت حیدر کرار کا دور آیا، فتنوں کا دور تھا، یہ وہیں پر اسلام کی فتوحات رکی رہی، حضرت حسن کا دور آیا، وہیں پر رکی رہی، پھر حضرت امیر معاویہ کا دور آیا تو پھر 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا گیا۔ میں نے کہا بابا تمہیں تکلیف کیوں نہ ہو، حضرت امیر معاویہ وہ ہیں جنہوں نے آدھی سے زیادہ دنیا پر اسلام کا پرچم لہرایا ہے۔ حضرت امیر معاویہ اسلام کے ہیرو ہیں۔ اور آئیے میں 2-3 اشکال بھی دور کرتا چلا جاؤں۔ کہتے ہیں دیکھو جی دیکھو لڑائی ہوئی تھی، حضرت سیدنا امیر معاویہ کی حضرت علی کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی۔ میں نے کہا نہیں ہوئی لڑائی ہوئی نہیں، منافقوں نے مل کر کے یہ لڑائی کروائی ہے۔ حضرت علی بھی حق پر ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی حق پر ہیں۔ کیسے حق پر ہیں؟ آپ کہیں گے دلیل دیجئے۔ حضرت حیدر کرار، حضرت شیر خدا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ خود مانتے ہیں۔ حضرت علی کو پتا چلا جب یہ جنگ رک گئی نا، حضرت علی کو پتا چلا میرے کچھ گورنر ایسے ہیں جو حضرت امیر معاویہ کو برا بلا کہتے ہیں۔ نہج البلاغہ کی روایت پڑھ رہا ہوں، حضرت شیر خدا حیدر کرار حضرت علی المرتضی نے خط لکھا، تمام گورنروں تک پہنچا دیا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں خبردار کوئی حضرت امیر معاویہ کو برا نہ کہے، کیونکہ ان نبینا واحد، میرا اور امیر معاویہ کے نبی ایک ہے، وان دیننا واحد، میرا اور امیر معاویہ کا دین ایک ہے، وان دعوتنا فی الاسلام واحدۃ، حضرت امیر معاویہ کی دعوت اور میری دعوت ایک ہے۔ رب کعبہ کی قسم، حضرت مولا علی حیدر کرار نے بھی حضرت امیر معاویہ کے متعلق کوئی غلط بات جو ہے وہ برداشت کوئی نہیں کی ہے۔ اگلی بات کہتا ہوں، دونوں حق پر تھے۔ آپ کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ آئیے دلیل دینے لگا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ جو میرا بیٹا حسن ہے یہ سردار ہے، یہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ بولو ایک مسلمان گروہ نہیں، بلکہ میرے آقا نے فرمایا 2 مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ مانا یہ ہوا حضرت علی کا گروہ بھی مسلمان ہے، ایمان والا ہے، حضرت امیر معاویہ کا گروہ بھی مسلمان ہے، ایمان والا ہے۔ اور آؤ اگلی گل آکھنا، میں گرا لامن لگا، رب کعبہ کی قسم توجہ میری طرف رکھیے گا، کتاب اصول کافی ہے، صفحہ 101 سے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جملے ہیں، جب آپ حضرت امیر معاویہ کے پاس پہنچے ہیں، حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی ہے، حضرت حسین نے بات کی ہے، حضرت سعد وہاں پر موجود ہے جو کمانڈر ہیں، کمانڈر حضرت سعد اب دیکھ رہے ہیں بیعت کی جائے یا نہ کی جائے۔ اچھا ایسا کیجئے نا، آپ نے بیعت کر لی ہے، میں فوجی آدمی ہوں، میں کمانڈر بندہ ہوں، آپ مجھے رہنے دیجئے۔ حضرت امام حسین کے جملے وہاں پر اصول کافی میں نوٹ ہیں۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں قم یا سعد فبای فانہ امامی، سعد
साथ खड़े होइए, हजरत अमीर माविया की बैत कीजिए, क्योंकि अमीर माविया मेरा इमाम है, अमीर माविया मेरा इमाम है। मैंने कहा हम हजरत अमीर माविया को इमाम इस वजह से मानते हैं क्योंकि हजरत इमाम हुसैन ने अमीर माविया को अपना इमाम माना है। अरे वो इमाम कितना आला होगा जिसको जन्नत के सरदार भी अपना इमाम मानते हैं। भाई भाई ऊंची 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 ऊंची। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सुलो का पैगाम है, बोलो ये दीन का पैगाम है। मेरे आका ने हमें गाली देने से मना फरमाया है, और जो दीन को मानता है वो मेरे आका के हुक्म पर चलता है। तवज्जो मेरी तरफ रखी, हमने किसी को बुरा नहीं कहा, मेरा ये दावा है। चलो अगली बात कहता हूँ। मैं हजरत सैयदना अमीर माविया को इस वजह से नहीं मानता कि वो बहुत बड़े नमाजी थे, मैं इस वजह से नहीं मानता वो बहुत बड़े गाजी थे, मैं इस वजह से नहीं मानता वो बहुत बड़े सियासतदान थे। मैं हजरत अमीर माविया को इस वजह से मानता हूँ क्योंकि हजरत अमीर माविया ने ईमान की हालत में मेरे नबी के वद्दुहा वाला मुखड़ा देखा है, और मैं अपने ऊपर ये फर्ज समझता हूँ। ये अलग बात है, तुम कहो, तुमने कहा जी यजीद का मामला ये है और वो है, मैंने कहा वो अलग मामला है, मैं यजीद का दिफा नहीं करता। बोलो, हम यजीद का दिफा नहीं करते हैं, लेकिन हम हुजूर के सहाबा का दिफा करते हैं। जिसने ईमान की हालत में मेरे नबी के चेहरे की ज़ियारत की है, हम उनका दिफा अपने ऊपर करना फ़र्ज समझते हैं, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया मर्रानी और मर्रानी फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहि अन्नार। जिसने मुझे देखा ईमान की हालत में, अल्लाह ने उस पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। हज़रात गिरामी के अंदर आखिरी बात तवज्जो रखिएगा। कहने लगे देखो जी ये नाम अच्छा नहीं है। सुना ना आपने, वो हनीफ कुरैशी लाहौर में आया ना, तो उसने वहाँ पर भी कहा, लाहौर जो भाटी दरबार है वहाँ उसका बयान था, कहने लगा नाम अच्छा नहीं है, लेकिन उलमा ने इतनी मेहनत कर दी है कि अब सुन्नी नौजवान भी इस बात को समझते हैं। नौजवान खड़े हो गए, कहा अगर नाम अच्छा नहीं है तो हम, उन्होंने जूते दिखाए उसको कि तू कौन होता है हुजूर के यार के बारे में कहने वाला कि नाम अच्छा नहीं है। आप मुझे ये बताएं, अगर नाम अच्छा ना होता मेरे आका वो नाम लेते? मेरे आका तब्दील कर, मेरे आका की सुन्नत, आप नाम देखते अब्दुल उज़्ज़ा है, आप तब्दील करके अब्दुल्ला रख दिया, मेरे आका की सुन्नत है। और आओ अगली बात, मेरे आका ने नाम हजरत अमीर माविया का तब्दील कोई नहीं किया। कौन क्या माना हजरत अमीर माविया के नाम का? हजरत अमीर माविया के नाम का माना ये है, माविया उस सितारे को कहा जाता है जो रात की तारीकी में जब चमकता है तो चार टांगों वाला कुत्ता उसकी तरफ देख करके भौंकता है, उसे मुआविया कहा जाता है। बोलो, उसे मुआविया कहा जाता है। मैंने कहा नहीं, नाम अच्छा नहीं हो नहीं सकता। मेरे आका 12 मर्तबा नाम लेते, मेरे आका की जुबान अतहर से निकलता अमीर मुआविया, अमीर मुआविया, अमीर मुआविया। मेरे आका के 17 सहाबा का नाम अमीर मुआविया, ताबईन तबा ताबईन में से 22 लोगों का नाम अमीर मुआविया। और आओ अहले बैत का खानदान देखिए, मौला अली हैदर करार शेर खुदा, इनके भाई हजरत अकील है। हजरत अकील के हाँ बेटा पैदा हुआ है और नाम रखा है, हजरत अकील ने नाम रखा तो अमीर मुआविया रखा है। और हजरत गिरामी कदर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो सबसे बड़ी बेटी हैं, उन बेटी का निकाह जनाब हजरत जाफर तैयार के साथ हुआ। अल्लाह ने उनको बेटा अता किया तो उस बेटे का नाम भी रखा गया, तो अमीर मुआविया
رکھا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سب سے چھوٹی بیٹی ہیں ان کا نکاح جس شخصیت کے ساتھ ہوا جو حضرت علی کے داماد ہے اس داماد کا نام بھی امیر معاویہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت حسین ہے. حضرت حسین ابن علی کے بیٹے امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق کے بیٹے جناب عبداللہ افتہ کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوئے آپ نے اس کا نام بھی امیر معاویہ کے نام پر رکھا ہے. اور جاؤ اگلی بات کرتا ہوں, آپ ان سے پوچھئے آپ نے جو اپنے چھتوں پر لگایا ہوا یہ جو علم ہے یہ علم کس کا ہے؟ یہ کہیں گے غازی عباس کا علم ہے. پوچھا جائے غازی عباس کون ہے؟ غازی عباس حضرت مولا علی کے بیٹے ہیں. میں نے کہا ہم بھی مانتے ہیں, ہم اس شخص کو مسلمان ہی نہیں مانتے جو اہل بیت کے کسی ایک فرد کا انکار کرتے. ہم اماموں کو ماننے والے جو حضرت امام باقر, امام جعفر صادق, امام زین العابدین, امام غازی عباس کی توہین کرے ہم کہتے ہیں اسے چوک پر لٹکایا جائے. ہم کسی کی توہین کوئی نہیں کرتے, لیکن اس سوال چھوڑے جا رہا ہوں, بتلائیے تو صحیح نا یہ جو غازی عباس ہیں, یہ جو امام غازی عباس ہیں, یہ کون ہے؟ یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں. میں نے کہا امام غازی عباس نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے اور امام غازی عباس کے بیٹے کا نام ہے تو آپ کے بیٹے کا نام بھی امیر معاویہ ہے. آؤ سیدنا امیر معاویہ. اور جاؤ ہمارے علماء نے یہاں تک کہا جو آج میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں جس کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ اس کو نرینہ صالح بیٹا عطا فرمائے. اگر وہ یہ اللہ سے عہد کرے کہ مجھے اللہ بیٹا دے گا میں نام امیر معاویہ رکھوں گا. کہو انشاءاللہ, کہو انشاءاللہ. حضرات گرامی قدر گل مک گئی. میرے سامنے قرآن پڑھا ہے. اب میرا دل چاہتا ہے میں حضور کے سارے یاروں کی شان نہ آخری 5 منٹ میں قرآن کے 30 پاروں میں سے حضور کی شان آپ کو سناؤں. ایڈوانس کہیں سبحان اللہ, اونچی کہیں سبحان اللہ. قرآن کے 30 پارے حضور کے یاروں کی عظمت بیان کرتے. لوگ کہتے ہیں فلاں طریق کی کتاب میں آیا, فلاں طریق کی کتاب میں آیا. اللہ نے میرے ذہن میں ایک جملہ ڈالا. شیخ میں نے عرض کیا, میں نے کہا بابا دیکھو صحابہ, تم کہتے ہو فلاں طریق کی کتاب میں یوں آیا. میں نے کہا صحابہ اتنے بڑے ہیں, صحابہ اتنے بلند ہیں, صحابہ اتنے عظیم ہیں کہ کسی طریق کی کتاب میں پورے نہیں آتے ہیں. پورے آتے ہیں تو رب کے قرآن میں آتے ہیں. صحابہ کو پڑھنا ہے تو رب کا کلام پڑھنا پڑے گا. قرآن میں صحابہ کی عظمت, صحابہ کی رفت, صحابہ کی بلندی, صحابہ کا تقوی, صحابہ کی صداقت, صحابہ کی عدالت, صحابہ کا چلنا, صحابہ کا بیٹھنا, صحابہ کا اٹھنا, صحابہ کی صورت, صحابہ کی سیرت, صحابہ کی نمازیں, صحابہ کا قیام, صحابہ کا رکوع, صحابہ کے سجدے, صحابہ کا جہاد میں چلنے والے گھوڑے اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیے. آؤ میرا دل چاہتے میں قرآن کا آپ کو چکر لگواؤں. قرآن پاک کا پہلا پارہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. میں نے عرض کیا ربا جن لوگوں کے ایمان کو تو نے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا, اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا دوسرا پارہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اے اللہ امت وسطا کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا تیسرا پارہ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ. اے اللہ صابر صادق لوگ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا چوتھا پارہ کنتم خیر امت اخرجت للناس. اے اللہ بہترین امت کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا چھٹا پارہ الیوم اکملت لکم دینکم. اے اللہ جن پر تو نے اپنا دین مکمل کر دیا اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا ساتواں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ. اے اللہ جو لوگ تیرا قرآن سنتے ان کی آنکھوں سے
آنسو بہ پڑا کرتے. اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 8واں پارہ اولئک اصحاب الجنہ. اے اللہ جن کے نام پر تو نے جنت کی رجسٹری کر ڈالی، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 9واں پارہ، قرآن پاک کا 9واں پارہ، قرآن پاک کا 9واں پارہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. اے اللہ جو لوگ تیرا ذکر سنتے ان کے دل کب کپا جایا کرتے. اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 10واں پارہ اولئک هم المؤمنون حقا. اے اللہ حق والے مومن کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 11واں پارہ والسابقون الاولون. اے اللہ سبقت لے جانے والے کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 12واں پارہ فاستقم کما امرتا. اے اللہ استقامت اختیار کر جانے والے کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 13واں پارہ قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ. اے اللہ تیری طرف بلانے والے کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 14واں پارہ یقولون سلام علیکم. اے اللہ جن کو فرشتے سلام کہیں گے اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 15واں پارہ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ. اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 16واں پارہ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا. اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 17واں پارہ وَالَّذِينَ أُخْرِجُوا من دیارہم و اموالہم. اے اللہ جنہوں نے تیری خاطر اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنا مال قربان کر دیا، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 18واں پارہ قد افلح المؤمنون. اے اللہ مومن کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 19واں پارہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اے اللہ جن کے چلنے کو تو نے قرآن بنا دیا، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 20واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا. اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 21واں پارہ الف لام میم غلبت الروم. اے اللہ غالب آنے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 22واں پارہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. اے اللہ مومن مسلمان کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 23واں پارہ سلام قولا من رب الرحیم. اے اللہ جن کو تو خود سلام کہے گا اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 24واں پارہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اے اللہ جنہوں نے کہا ہمارا رب ایک اللہ پھر اس بات پر ڈٹ گئے اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 25واں پارہ واللہ ولی المتقین. اے اللہ تیرے یار کون ہیں؟ اے اللہ تیرے بیلی کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 26واں پارہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. اے اللہ تیرے نبی کے ساتھی کون؟ فرمایا صحابہ. اشداء علی الکفار کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 27واں پارہ اولئک هم الصدیقون. اے اللہ سچے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 28واں پارہ اولئک حزب اللہ. اے اللہ تیرا گروہ کون سا؟ فرمایا صحابہ والا. قرآن پاک کا 29واں پارہ وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا. اے اللہ مسکینوں کو کھانا کھلانے والے کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 30واں پارہ گجرانوالا والے و قرآن پاک کا 30واں پارہ عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ. میں نے کہا ہے اللہ جن کی خاطر تو نے اپنے پیغمبر کی پیشانی پر دیوڑی آنا بھی برداشت نہ کیا اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرے پاک پیغمبر کے صحابہ ہیں. میں نے کہا کائنات کے لوگوں تم صحابہ کو کہاں کہاں سے نکالو گے؟ خدا کی عنایت میں صحابہ نبی کی ہدایت نے صحابہ کتاب روایت میں صحابہ مقام ولایت میں صحابہ تاریخ جہان میں صحابہ حضور کے بیان میں صحابہ عبادت و ریاست میں صحابہ قیادت و سیادت میں صحابہ بدر و تابوک میں صحابہ حنین و شرموک میں صحابہ حزب اللہ جماعت میں صحابہ رحماء کی آیات میں صحابہ. آج بھی یہ
सहाबा सहाबा की सदाएं मस्जिद में बुलंद हो रही, फरिश्ते यहाँ मौजूद है। अल्लाह पूछेगा गए थे चौधरी साहब ने ये जो बदम सजाई अजमत सहाबा की, बताओ क्या सुन करके आए हो? तो फरिश्ते भी झूम करके कहेंगे कि वो दीवाने कहते थे सहाबा 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 सहाबा। रब्बे काबा दी कसम है यारो, आज मुझे भी रोका गया, कहा इनको ना आने दो, इनको ना आने दो, इनको ना आने दो, किसी और को बुला लो। रब्बे काबा की कसम है, हम सहाबा की इज्जत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने का इरादा कर बैठे हैं। ये जान अब सहाबा के खाते पे लगा छोड़ी है। सहाबा की इज्जत इस पाकिस्तान जैसी सरजमीन पर रब्बे काबा की कसम है अभी सहाबा के गुलाम जिंदा हैं। बोलो, अभी सहाबा के गुलाम जिंदा हैं, अभी अम्मी आशा के बेटे जिंदा हैं। हम सहाबा की इज्जत के परचम उठाए फिरे हैं और मैंने ये ऐलान कर दिया अब इज्जत उसी की होगी जो सहाबा की इज्जत करेगा। अब इज्जत उसी की होगी जो सहाबा का दिफा करेगा। इज्जत का है हकदार सहाबा की इस्मत बयान करने वाला। फिर मुझे कहने दीजिए कि तौहीद और रिसालत की तशहीर सहाबा हैं, सरकार की सीरत की तस्वीर सहाबा हैं। जो भार नबुव्वत का मदनी उठाया था उस भार नबुव्वत की तशहीर सहाबा हैं। कुफार पे खालिद ने तलवारें जो नो तोड़ी, मदनी ने कहा रब की शमशीर सहाबा हैं। मेरे बाद जो कोई होता फारूक नबी होता। फिर मान नबुव्वत की तस्वीर सहाबा हैं। और ए अकल के मारो तुम हमसे मत उलझो, ए अकल के मारो तुम हमसे मत उलझो, हमारा तो मुकद्दर है हमारे पीर सहाबा। शाने सहाबा, शाने सहाबा, शाने सहाबा। हजरत मौलाना वकास अहमद फारूकी साहब तशरीफ रखिए। बस तुहाडे नाल अद्धा मिनट गल करनी है। हजरत गिरामी मौलाना मुहम्मद आजम साहब रहमतुल्लाहि ताला साडे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते सन किसी नवे खतीब नूं सुनना यह सदका है। उन्हां दी ज़बान च तुहानूं सुणावां। जी 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 साडे कोल एक नवे खतीब आए ने, जुमा पढ़ा गए ने पहले, साडी उन्हां दी पहली मुलाकात है। ते इन्हां नूं सुन के जाना जे तुहाडे उत्ते लाजम है तो फिर दुआ करवावांगे। बड़े ही मैनू तो बड़े पसंद आए ने भाई, मेरे फेवरेट खतीब हैं। अगर तुहानू मज़ा ना आया तो पैसे सारे ही वापस। ठीक है, पैसे सारे, सिर्फ 10 मिनट तुसी मेरी मर्जी नाल सुनना इन्हां नूं। 20 मिनट हो गए, बस 20 मिनट दे दिओ। मेहमान दी इज्जत कदर, खानदानी लोग मेहमान, तुसी बड़े मेहमान नवाज हो तो तुसी सारे तशरीफ थले बह जाओ। मैं भी बैठा, मैं भी हजरत दा बयान सुनना, तुसी सारे नीचे तशरीफ रखो। मौलाना फरमाया करते सन कि किसी नवे खतीब नूं स्टेज की जीनत बनाना यह सदका है। इस तो पहले तुसां इन्होंने नहीं देखा, लेकिन अज ये आउणगे वो आदे हुंदे सन नवा माल सदो छेती आ जाएगा, छेती आ जाएगा। मौलाना आदम साहब दे अल्फाज, नवा माल सदो छेती आ जाएगा, चार नाल तैयारी करके आएगा, जो पकाओगे खा के कीड़े नहीं कढ़ेगा, तैयारी नाल जान मार के तकरीर करेगा ते जान लग्या अड़ी नहीं करेगा। समझ गए सारी गल नूं? ये सदका जे साडी उन्हां दी पहली, मेरी इन्हां दी पहली मुलाकात है।